बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं रेडियो पाकिस्तान FM 101 की पॉडकास्ट सर्विस। जैसा कि आपको मालूम है कि इस पॉडकास्ट सर्विस में हम कोशिश करते हैं कि आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए और मुख्तलिफ दिनों के हवाले से, मुख्तलिफ इवेंट्स के हवाले से हम ये पॉडकास्ट करते हैं ताकि जहाँ तक मुमकिन हो सके आगाही हम आप तक पहुँचाएँ। उस हवाले से वर्ल्ड एड्स डे आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। एड्स कैसे फैलता है, एड्स को कैसे रोका जाए, क्या एहतियाती तदाबीर हों, क्यों इस मुल्क में हमारे पाकिस्तान में एड्स के जो मरीज़ हैं वो बतदरीज उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब आज इस पॉडकास्ट सर्विस में हम लेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर जावेद शेख साहब, एक्स डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और मायानाज चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अक्सर बेशतर हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमें वेलकम कहते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब, एड्स के हवाले से हमें बताएं कि एड्स क्या है, और अक्सर एड्स और HIV के दरमियान हमें आम कॉमन मैन को फ़र्क नहीं पता चलता। एड्स क्या है, HIV क्या है, हमारे सामीन को बताएं। जी बिल्कुल। आज एड्स का आगाही का वर्ल्ड हेल्थ ने एक दिन मनाती हैं जिसमें हम आगाही देते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप करते हैं, वॉक्स करते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि एड्स क्या है और HIV क्या है और इससे कैसे बचना है। और अपनी तमाम एफ़र्ट्स को हम कोलैबोरेट करते हैं, इकट्ठे करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। हुकूमत की सतह पे हम डिस्कस करते हैं। आपने कहा है कि एड्स क्या है और HIV क्या है। HIV एक वायरस है और ये एक इन्फेक्शन है जो इंसान के जिस्म में अगर चली जाए तो उसका मुदाफ़ती निज़ाम को ये ख़त्म करना शुरू कर देती है। इंसान के जिस्म के अंदर CD4 T सेल्स होते हैं जो कि 1500 यानी 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर की मिकदार में होते हैं। उनको ये इनगल्फ कर लेते हैं, ख़त्म करना शुरू कर देते हैं या उनको डैमेज करना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इस स्टेज तक ले आते हैं कि वो तमाम क़ुव्वत मुदाफ़ियत या ख़त्म हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो किसी भी बीमारी से बच नहीं सकता और आम बीमारी उस पर ओवरकम कर जाती है। HIV वो इन्फेक्शन है जो जिस्म के अंदर चली जाए और उसमें वो पॉजिटिव हो जाता है बंदा, यानी उसके अंदर जरासीम मौजूद हैं लेकिन उसकी अलामतें ये तो एक्यूट फेज़ पे होती हैं, ये वो बिल्कुल साइलेंट होकर अंदर वो होता है। इसको कहते हैं HIV इन्फेक्शन। यानी अगर उसकी आप अलामत को वो देखें एक्यूट फेज़ में, जो उसकी फ़र्स्ट स्टेज होती है उसमें उसकी अलामतें आम सी जैसे फ्लू की होती हैं जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो वो है। और एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स AIDS, इसमें यह है कि जब हम ये एक्वायर्ड कर लेते हैं यानी वो एक मुख्तलिफ अलामात का मजमुआ हो जाते हैं और इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कमज़ोर हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उस वक़्त एक मुख्तलिफ अलामात जो ज़ाहिर होती हैं उसको हम एड्स कहते हैं, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो दोनों में फ़र्क ये है कि वो एक इन्फेक्शन है इमीडिएटली जो जिस्म के अंदर मौजूद रहती है और ये उसकी अलामत जब ज़ाहिर हो तो उसको हम ये है एड्स कहते हैं। यानी कि ये वर्स जो है कंडीशन HIV की है, जब इस हद तक बीमारी पहुंच जाती है कि वो आपको हर दफ़ा परेशान करती है और मुख्तलिफ अलामात बार बार बीमारी की शक्ल में नमूदार होती है। जी बिल्कुल ठीक है। जी। ये एक जानलेवा मरज़ है, अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए और एहतियात ना किया जाए तो ये इंसान की डेफिनेटली जान ले लेती है और इससे बहुत ज़्यादा अमवात दुनिया में इस वक्त जो है वो हैं, तो जिनकी वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा जो है दुनिया इसको वो ले रही है और उसके मुख्तलिफ जो है वो उसके ज़राए से उसको रोकने की कोशिश करती हैं। जी बिल्कुल, और इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, वजूहात एड्स जो है इसका फैलाव जो है वो किस तरीके से हो रहा है, कौन से वो ज़राए हैं जिससे एड्स फैलता है, ताकि हमारे सामीन को आगाही मिल सके। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये कैसे फैलता है? ये जब इंसान की कोई भी रतूबत, जैसे सेक्सुअली जो रतूबतें होती हैं वो खारिज होती हैं जब किसी इंसान को दूसरे को लगती हैं, और या जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या ब्लड की कोई चीज़ जो है वो इंसान के अंदर ब्लड
کے چلی جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے۔ اس جگہ پہ جب ہم جاتے ہیں، یعنی جیسے ہم کسی ایئر کٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی ٹیٹوئنگ کے پاس جاتے ہیں، تو اس سے ڈسپوزیبل جو ہے آپ وہ جو مانگیں یا اپنے گھر میں آپ جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہیں ایئر کٹر کے پاس لے کے جائیں۔ اسی طرح ڈینٹسٹ کے پاس جو جائیں تو آپ یہ سیکیور کر لیں، انشور کر لیں کہ وہ آٹو کلیو ہوئے ہوئے ہیں سب کچھ۔ جی بالکل، اور جان ہے تو جہان ہے، اور انسان کو لاپرواہی صحت کے معاملے میں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ انسٹرومنٹس جو آپ نے بتایا، حجام کی دکان پہ جاتے ہیں، اگر ایک کینچی، ایک برش اور ساتھ اگر ریزر اپنا ہو تو کیا ہی بات ہے، چلیں کم از کم انسان کو یہ تو احساس ہے کہ جو چیز میں استعمال کر رہا ہوں وہ صرف میرے اوپر اپلائی ہو رہی ہے، جی احتیاط جی یہ کافی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ علامات ہوں گی تو پھر ڈائگنوز کیا جائے گا، تو کیا ایسی علامات ہیں جو کسی ایک شخص کو ہوتی ہیں تو وہ اپنا اس کے لیے لازم ہے کہ یہ ٹیسٹ کروا لے؟ جی HIV انفیکشن جو ہوتی ہے اس میں بیسیکلی آپ کو 24 گھنٹے کے بعد اور اس کے بعد وہ انفیکشن شروع ہو جاتی ہے، اور 10 سے 12 دن میں اس کی علامات آ جاتی ہیں جو عام فلو کی طرح ہوتی ہیں، یعنی گلا خراب ہو گیا، بخار ہو گیا، جسم میں درد ہو گیا، لیتھارجک ہو گئی، اور بعض اوقات غدود تھوڑے سے بڑھ گئے، تو اس کو کہتے ہیں HIV انفیکشن۔ اور اس کے بعد جو لیٹر سٹیج پہ ہوتی ہے، یعنی 4 سال 5 سال کے بعد، جب قوت مدافعتی نظام انسان کا جب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر مختلف ڈیزیزز جو ہیں، یعنی منہ میں تھرش ہو گیا اور انفیکشنز ہو گئی، نمونیا ہو گیا، سائٹومیگلو وائرس ہو گیا، تو یہ ٹوکسوپلاسموسس ہو گیا، یہ چیزیں جب مطلب ایک بخار ہو رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو مختلف چیزیں پھر ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ بھئی اب یہ جو ہے شاید ایڈس کے ہم وہ ٹیسٹ کرا لیں، اسکریننگ کرا لیں اس پیشنٹ کی۔ جی بالکل، اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب جو ٹیسٹ ہے یا پہ ہماری جو لیبارٹریز کام کر رہی ہیں، تو یہ کوئی پیچیدہ ٹیسٹ ہے یا ایک عام سا ٹیسٹ ہے؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھیں نا شوگر کا لیٹسپورٹ ٹیسٹ ہے یا کچھ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو یہ ٹیسٹ بھی کراؤ، 24 گھنٹے والا کراؤ، 2 دنوں والا کراؤ، مہینوں والا کراؤ، تو اس میں سمپل ایک ٹیسٹ ہے جو ڈائگنوز کر دیتا ہے۔ جی جی ایگزیکٹلی، آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے۔ شروع میں انیشیلی تو جب ہم اسکریننگ کرتے ہیں، یعنی ایک پیشنٹ جب ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو بلڈ ٹرانسفیوز ہوا ہے، یا کہیں یہ ہیئر کٹر کی دکان پہ کوئی ایڈز والا پیشنٹ ہے، یا کوئی گھر میں آپ کا یا معاشرے میں کوئی نزدیکی آپ کا جو ہے ایڈز کا پیشنٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ ان کانٹیکٹ ہوئے ہیں، یا کوئی فزیکل کانٹیکٹ ایسی جگہ بنایا ہے جہاں جو ہے وہ مطلب مناسب نہیں ہے، تو وہاں فوری طور پہ سسپیکٹ کرنے کے سکریننگ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ وہ سکریننگ ٹیسٹ انتہائی آسان ہے اور ہر لیبارٹری سے ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پازیٹیو آئے، پھر ہمیں جو ہے وہ پولیمریز چین PCR، یعنی جس کو کہتے ہیں پولیمریز چین ریئیکشن، اس پہ جانا چاہیے۔ دیٹ از اے کنفرمیٹری ٹیسٹ، تو اس کو کنفرمیٹری ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ شروع میں انیشیلی ٹیسٹ تو بہت ہی آسان ہے جو سکریننگ کے لیے ہوتا ہے، اور جو بھی سسپیکٹ ہو اسے پتہ ہوتا ہے، وہ اس کو بتا دینا چاہیے۔ وہ جو ہے اس میں اگر ہم اویئرنیس دے دیں تو وہ سب جو ہے آپ کو جو ہے ایکسپلین بھی کر دے گا، اور آپ بھی ڈاکٹر کو بھی جو ہے اویئر ہونا چاہیے کہ وہ کس علاقے میں، کس معاشرے میں، کس جگہ پہ اور کس انوائرمنٹ میں وہ جو ہے نا ورکنگ ہے ان کی۔ جی بالکل، اور یہی ہے کہ بر وقت تشخیص جو ہے اور اس پر پھر ورک کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ایڈز، HIV، خاص طور پہ ایڈز، اس حوالے سے وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے؟ اور اس حوالے سے ایک اور بھی اس کے ساتھ ہی سوال ہے کہ ایجوکیٹ کرنا، کیا وقت کی ضرورت اب ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بھی ایجوکیٹ کریں پراپرلی تاکہ وہ اس قسم کی بیماریوں سے بچ سکیں؟ جی بہت اچھی آپ نے جو ہے یہ وہ ایک کویشچن کیا ہے۔ اس میں کوئی بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اویئرنیس دیں، بچوں کو دیں، اپنے نوجوان نسل کو دیں، اور یہ انتہائی لازمی ہے کہ یہ ہم سکول لیول پہ یا کالج لیول پہ اس کے متعلق اسپیشل وہ آگاہی پروگرام کریں۔ جیسے کہ ہم نے ورلڈ ایڈس ڈے پہ ہم نے مختلف سیمینار کیے، ورکشاپس کیے، ریڈیو پہ پروگرام کیے، ٹی وی پہ پروگرام کیے۔ اس سے آگاہی ہوتی ہے، اپنے معاشرے میں ہم خود بھی جو ہے ہمیں بتانا چاہیے، اور کم از کم جو ہے وہ سینٹرز پہ جو ہے اس کے متعلق کانفرنسز یا وہ اکٹھی گیٹ ٹوگیدر ہونی چاہیے۔ اس کی احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ
ارلی ڈیٹیکشن آپ کو بہت ضروری ہے تاکہ اس کو پھیلنے سے روکا جا سکے. اگر ہیئر کٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ادھر اپنے انسٹرومنٹ لے کے جائیں، اپنا کپڑا لے کے جائیں، اور اگر ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو انشور کر لیں کہ وہ جو ہے ڈسپوزیبل ہے یا دوسرے انسٹرومنٹ ہیں. اور اگر آپ ٹیٹوئنگ یا کہیں اور بھی کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں آپ کے باڈی کو ان ٹچ وہ کرے تو آپ انشور کر لیں کہ وہ جو ہے وہ نہیں. اور اس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کو ایڈز کے پیشنٹس کو یا ایڈز کو تھوڑا سا آپ کو بک اپ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا جی ایکسپلین کر دے کہ وہ سسپیکٹ بن گیا ہے یا وہ کہیں ایسے حرکت کر چکا ہے، اور اس کو فوری طور پہ سکریننگ پہ جانا چاہیے. جی بالکل، اور یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ جو نوجوان نسل ایک تو بے روی کی طرف بھی مائل نہ ہو، اور کم از کم پریکاشنری میئر جو ہیں وہ پتہ ہو کہ کس حوالے سے ہم بچ سکتے ہیں. سامعین، ریڈیو پاکستان FM 101 پوڈ کاسٹ سروس آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. میرے ساتھ شریک گفتگو تھے ڈاکٹر جویش شیخ صاحب، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر فارمر اور چائلڈ اسپیشلسٹ. امید کرتا ہوں آج کی گفتگو جو ہے اس میں ہم نے کافی کچھ انفارمیشن اچیو کر لی ہوگی. انشاءاللہ مزید بھی ریڈیو پاکستان ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہے گا کہ آپ تک بہترین آگاہی فراہم کی جا سکے. اور آج کا جو ایڈز کا عالمی دن تھا اس کی جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈز کی روک تھام کے حوالے سے مختلف دشواریاں ہیں ان کو کیسے کم کیسے کیا جائے. قابو کیا جائے. اور وہ دشواریاں تبھی کم ہو سکتی ہیں جب ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ علاج ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس بیماری میں کوئی مبتلا ہے تو بر وقت تشخیص، اور لوگوں کو اس کو چاہیے کہ اس کو مجرم نہ بنائیں بلکہ اس کا ساتھ دیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل رحمان نیازی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.